زاہد صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ لیگی جو قائد نواز شریف ہیں ان کے لیے جو ریلیف ہی ریلیف ہے اور آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور 4 سال میں سارا منظرنامہ 4 سال پہلے کا منظرنامہ اپنے ذہن میں رکھیے اور آج کا رکھیے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور ضمانت منظور ہو چکی ہیں نواز شریف کے کیسز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا نون لیگی قائد انتخابات سے قبل تمام کیسز سے چھٹکارا پا لیں گے؟ منظرنامہ تو 4 سال یا 5-6 سال پہلے جیسا ہی ہے، اچھا، لیکن رول ریورسر ہو گئی ہے۔ ایگزیکٹلی صرف یہ جو پہلے جن کے پاس یہ رول تھا اب ان کے پاس مختلف رول ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، نواز شریف صاحب کے لیے تمام تر سہولتیں جو ہیں وہ میسر کر دی گئی ہیں، اور اگر نہ کی گئی ہوتی، اگر پہلے سے یہ سب کچھ طے نہ کر دیا ہوتا تو نواز شریف صاحب کبھی واپس آتے ہی نہیں۔ ان کے واپس آنے میں ہی یہ بات واضح تھی کہ بہت سی باتیں طے ہو چکی ہیں اور انہیں اس طرح کی سہولتیں میسر ہوں گی جس طرح کی سہولتیں وہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آگے بھی ان کے لیے آسانیاں بڑھتی جائیں گی۔ آپ نے قانونی معاملات میں دیکھا تو قانونی معاملات میں دیکھیں، نمبر 1 چیز جو ہے نا، جو بڑی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ جو پراسیکیوشن ہے، جس نے کیس چلانا ہے، وہ نیب ہے، اور جو مدعی ہے وہ حکومت پاکستان ہے۔ اگر یہ دونوں ہتھیار پھینک دیں گے، اگر عدالت میں یہ اس طریقے سے جا کر بات کریں گے جس طرح آپ نے بتایا جی، کہ جس طرح نیب اور جسٹس صاحب کا مکالمہ ہوا اور پچھلی بار بھی ہوا کہ نیب خود ہی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ساتھ دے رہی ہے، تو اس وقت ججوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا کہ وہ فیور میں فیصلہ دیں، کیونکہ وہ خود تو مدعی نہیں بن سکتے، نہ وہ خود وہ پراسیکیوشن بن سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسز جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ یہ کیسز میں سمجھتا ہوں غلط طور پر ہی ان کو چلایا گیا تھا، وہ بھی نواز شریف صاحب کے خلاف ایک پرسیکیوشن تھی، ایک زیادتی تھی، ایک پروجیکٹ کا حصہ تھا، لیکن جس طریقے سے ان کو ریورس کیا جا رہا ہے اس سے بھی نظام انصاف پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کا کیونکہ مذاق بنیادی تو پھر معاملہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ جو بنیادی چیز چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ غلط کیسز بنی ہی کیوں، لیکن یہ 70 سال میں ایک ہم کو پیٹرن بہرحال نظر آتا ہے۔ یہ بتائیے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے کیسز میں کل نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کیے بغیر ہی وہاں پہ نیب پہنچ گئی، اور جو ساری صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ عدالت میں کیا منظر تھا، اور انہوں نے کہا کہ ضمانت پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سو نیب کے ادارے کی یہ جو اختلاف نہ کرنا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کل کی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی وہاں پہ، دیکھیے راہداری ضمانت کے معاملے پر کچھ دن پہلے اس وقت بھی نیب جو ہے، نیب کا جو پراسیکیوٹر ہے وہ بغیر بلائے پیش ہو گیا تھا، اور اس وقت بھی میاں گل اورنگزیب نے کہا تھا، بلکہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ نیب کو بلا لیتے ہیں، تو اس وقت جو نواز شریف صاحب کے وکلاء تھے انہوں نے کہا تھا لیں جی یہ تو نیب کا جو پراسیکیوٹر ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ وہی کچھ ابھی دہرایا گیا۔ تو نیب کا کردار تو بڑا کنسسٹنٹ رہا ہے، اعلیٰ عدالتیں بھی اس پر بات کرتی رہی ہیں، یہ کوئی انصاف کا ادارہ ہے ہی نہیں، یہ پولیٹیکل مینجمنٹ کا ٹول ہے، اور یہ میرے الفاظ نہیں، یہ الفاظ پاکستان کی سپریم کورٹ استعمال کر چکی ہے۔ اور پاکستان میں بدقسمتی سے احتساب کا جو نظام ہے وہ آج سے نہیں، 1948 سے جب سے اس طرح کے احتساب کے قوانین بننے شروع ہوئے، پھر خاص طور پر ایوب خان اب ایک قانون لے کر آئے، پھر نواز شریف نے خود مس یوز کیا جب انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنایا، پھر پرویز مشرف نے کیا، عمران خان نے اس کا بدترین استعمال کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے اس کا صرف مقصد پولیٹیکل مینجمنٹ اور پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرا خیال میں یہ جو ادارہ ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن کے معاملات زاہد صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اگر اس کو استعمال بھی کرتی ہیں، یعنی جب وہ خود حکومت میں ہوتی ہیں وہ اس کو استعمال کرتی ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو اس وقت وہ کہتی ہیں یہی والی بات جو آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہی، نیب کے حوالے سے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی جب تک میچور نہیں ہوں گی، میچورٹی کے اس لیول پہ نہیں ہوں گی، یہ تو وہ باقاعدہ چیز بتا رہی ہے نا کہ یہ امیچورٹی والی بات ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوں تو آپ کا موقف کچھ اور ہو، اور یہ بار بار جو چیز ہے جو ہے ایک ہی کولو کے بیل والی ایک ہی دائرے میں آپ گردش کرتے رہیں۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ 2005 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا بنیادی طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے، تو اس چارٹر ڈیموکریسی میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ نیب کو ختم کر کے احتساب کا ایک نیا مؤثر اور غیر جانبدار نظام بنایا جائے گا، لیکن 2008 کے بعد سے غالباً پیپلز پارٹی تو چاہ رہی تھی ایسا کیا جائے،
لیکن نواز شریف اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ احتساب کا ادارہ ان کے خلاف کبھی استعمال نہیں ہو سکے گا, یہ ان کے ہی کام آئے گا, تو انہوں نے اس میں رکاوٹ ڈالی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کا وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا. لیکن ہم نے دیکھا کہ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ وہی ادارہ نواز شریف صاحب کے لیے اپنے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اس کے بعد پچھلے دور میں, عمران خان کے دور میں, اس وقت بھی سیاسی جماعتوں میں ایک اتفاق ہو گیا تھا کہ اس ادارے کو, اس کی تنظیم نو کی جائے, تو اس وقت عمران خان رکاوٹ بن گئے, اور کیونکہ وہ اس کو استعمال کر رہے تھے اور استعمال کرنا چاہ رہے تھے. لیکن یہ آپ نے صاحب یہ جو بات کی ہے نا بہت زبردست ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بہرحال ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف اب استعمال نہیں ہوگا, اب ہم اس سے جو مرضی فائدہ اٹھانا چاہیں. اور اسی طرح کی ایک اور اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے, یعنی ہمارے رویے جس طرح ہیں اوپر لیول پہ, اسی حوالے سے ایک ملتا جلتا سوال ہے کہ نگران جو پنجاب حکومت ہے اس نے کرمنل پروسیجر جو کوڈ ہے اس کا جو سیکشن 104 ہے, اب اس کے تحت جو العزیز یہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کی ہے پنجاب کی نگران کابینہ کے, اس فیصلے کو آپ اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے جا کے یعنی کیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اور پھر اگلی حکومتیں بھی کیا اس سے کوئی اس طرح کا فائدہ اٹھائیں گی؟ یہ تو ایک انپیرللڈ ہے نا جی, اس کی تو کوئی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ہوگی. اچھا, تھوڑی بہت دیر کے لیے سسپینڈ کرنا تو ہو سکتا ہے, جس طریقے سے کوئی بہت ہی سنجیدہ ہیلتھ کا معاملہ ہے, جیل میں علاج نہیں مل سکتا اور کسی کو کچھ وقت کے لیے ہسپتال میں بھیجا جاتا ہے سزا کو سسپینڈ کر کے, یہ بہت بڑی کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ہے. لیکن صرف سیاسی بنیاد پر کسی کی سزا کو سسپینڈ کرنا, سزا صحیح یا غلط اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن قانون کا اپنا راستہ ہوتا ہے, سزا سزا ہوتی ہے, اور قانون کا فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. ایسی ریلیف صرف عدلیہ کی طرف سے آنی چاہیے, انتظامی ادارے کی طرف نہیں آنی چاہیے. اگر انتظامی ادارے کو قانون اختیار بھی دیتا ہے تو وہ اختیار کسی کانٹیکسٹ میں کسی بہت ہی ٹھوس بنیاد پر استعمال کیا جانا چاہیے. اس کو اس طریقے سے ایک سیاسی سہولت کاری کے لیے استعمال کرنا بالکل غیر موضوع ہے. سیغم صاحب, اگر فرض کیا آپ پیپلز پارٹی ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے, یعنی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نون لیگ کی طرف جاتے ہیں تو بھی بڑا پرابلم ہے, اور اگر آپ تحریک انصاف کی طرف جاتے ہیں تو بھی بڑی ایک عجیب سی سچویشن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, اور تیروں کا رخ جو ہے اس وقت نون لیگ کی طرف بظاہر کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے, اور روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بیان کی حد تک یعنی یہ معاملات تو چل رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بیان دیا جاتا ہے. کل پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما خورشید شاہ نے کہا کہ نواز شریف ملک بچاؤ, کسی کے ہاتھ نہ آؤ, اور پیپلز پارٹی کی لیگی قیادت پر تنقید جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کی اس لیگی قیادت پر تنقید کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ ذرا اپنے آپ کو اس سچویشن میں کیسا, آپ کیا حل نکالیں گے کہ ایک طرف تحریک انصاف ہے, ایک طرف نون لیگ ہے, آپ کس طرف جائیں گے ایز اے پیپلز پارٹی؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی اگر میں ہوں تو میں وہی کروں گا جو اس وقت پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اوکے, اور پیپلز پارٹی پولیٹیکلی بالکل ٹھیک کر رہی ہے. اگر اس وقت پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی تو اس کے اپنے ووٹر بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس وقت ایک اینٹی نواز اور اینٹی مسلم لیگ نون, اس کا سٹینس اگر وہ ایفیکٹو طور پر لے سکیں اور جو اس وقت کر رہے ہیں اسے زیادہ بہتر کر سکیں, ان کے اور بہت سارے مسئلے ہیں, اگر وہ مسئلے نہ ہوتے تو یہ پوزیشن لے کر شاید ان کے لیے یہ بھی ممکن ہوتا کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتے ہیں. کیونکہ پنجاب میں جو ووٹ تقسیم ہے, پہلے تو پرو بھٹو اینٹی بھٹو ووٹ ہوتا تھا, پھر پرو نواز اینٹی نواز ووٹ ہوتا تھا. اب اگر دیکھیں تو ایک پرو نواز ووٹ بھی ہے اور پرو عمران ووٹ بھی ہے, پی ٹی آئی کا ووٹ بھی ہے اور مسلم لیگ نواز کا ہے. میں پنجاب کے حوالے سے خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کی ریلیونس یہاں ہے. تو اینٹی نواز کھڑے ہونے کا جو فائدہ ہے وہ ان کو یہ ہوگا کہ کچھ پی ٹی آئی کا بھی ان کو ووٹ مل سکتا ہے, اگر اپنے کوئی تھوڑے بہت سمپیتھیٹک ہیں تو وہ بھی واپس آ جائیں گے, کیونکہ مسلم لیگ نواز کا ووٹ اور پیپلز پارٹی کا ووٹ اکٹھے ہوتا ہی نہیں ہے. تو مسلم لیگ نواز کے ساتھ جانے, ملنے, اکٹھے ہونے, اکٹھا ہو کے الیکشن لڑنا, اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو پیپلز پارٹی بہت خیر و خوشی کے ساتھ اور مسلم لیگ نواز بھی بہت خیر و خوشی کے ساتھ ایک دفعہ الائنس بنا لیں گے حکومت میں اگر ضرورت پڑی تو. بس آخر پہ ایک مختصر سا بتا دیجئے, کل کی جو ڈیولپمنٹ کل کے حوالے سے اندلیب عباس اور ان میں 3 وکٹیں مزید گر گئی ہیں, تو کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اسپیشلی نون لیگ کے حوالے سے؟ ان کو تو یہ کافی یعنی مارجن مل رہا ہے آگے الیکشن کے حوالے سے. جی دیکھیں, جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو لوگ راندہ درگاہ ہیں اور جو لوگ 9 مئی میں ملوث رہے ہیں, ان کو ایک تھوڑی سی سہولت دی گئی ہے کہ وہ اس طرف کو چلے جائیں. اور وہ بھی ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز میں ایک تو جگہ نہیں ہے
اور پھر مسلم لیگ نواز میں ان کا مکس ہونا بنتا ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے تو اس پلیٹ فارم پہ چلے جاتے ہیں تو ان کا کچھ سیاسی مستقبل بھی جو ہے وہ بن جاتا ہے اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ بھی کچھ کم ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو بڑا نیچرل ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ درجنوں کے حساب سے یا شاید آپ کہہ لیں سینکڑوں کے حساب سے جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں وہ استحکام پارٹی میں جا چکے ہیں, جو ایک پی ٹی آئی کے کم از کم لیڈرز کا ایک موازی جو ہے متوازن پلیٹ فارم بن چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ووٹرز بھی اس طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے. بہت شکریہ زیگم صاحب. زیگم صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے. پچھلے 70 سالوں کا اگر ہم ایک خاص پیٹرن دیکھیں تو اس پیٹرن سے ہم جان نہیں چھڑا پا رہے. ہر 3-4 سال کے بعد وہی پیٹرن جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے اور ہسٹری کے حوالے سے جو ہماری میموری ہے وہ شاید اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم اس پیٹرن کو ریکگنائز کر سکیں اور عوامی سطح پہ اس کو توڑ سکیں. جمہوریت کے لیے جو الیکشن ہے وہ بہت ہی بنیادی چیز ہیں.